جانتی ہیں محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ محبوب گرامی نے سینے سے لگانا، ماتھے سے بوسہ دینا، پیار کرنا۔ جب محبوب گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنی آخری چھوٹی چہیتی لاڈلی بیٹی کے پاس جاتے، خاتون جنت کے گھر میں جاتے، تو بیٹی اٹھ کھڑی ہوتی، آگے بڑھ کر استقبال کرتی اپنے والد محترم کا۔ اور جب یہی بیٹی محبوب گرامی کی آخری بیٹی، کیونکہ پہلی تو تینوں بیٹیاں سرکار کی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تو جب یہ پیغمبر رحمت کے گھر میں آتی تو پیغمبر رحمت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، استقبال کرتے، اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے، محبوب گرامی ماتھے سے بوسہ دیتے، پیار کیا کرتے، دعائیں دیا کرتے۔ حضرات آج ہم کہتے ہیں بڑی ترقی، کیا ترقی کر لی ہے؟ اگر اس معاشرے کی بات ہے، سردار کیس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیہی قلبی جن کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں سرکار میں نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، میری صورتحال یہ تھی کہ میں کسی لمبے سفر پہ گیا، گھر میں رحمت تھی اللہ کی، سفر چونکہ لمبا تھا، دوران سفر ہی مجھے گھر میں اللہ نے بیٹی عطا کر دی، جہالت کا دورہ تھا، تو بیٹی گھر میں پلنے لگی، بڑھنے لگی، حالانکہ میں وصیت کر کے گیا تھا کہ اگر بیٹا ہوگا تو رکھ لینا، بیٹی ہوگی تو اس کو دفن کر دینا، لیکن اس کی ماں کا حوصلہ نہ بڑھا، اس کی ماں نے ایسے نہ کیا۔ میں خود چلا گیا سفر پہ، جب میں واپس آیا تو وہ بچی کافی کھیل کود رہی تھی، تو میں نے وہ میرے ساتھ بڑا پیار کرے، لگاؤ کرے، محبت کرے، لیکن ہوا کیا، جب میں باہر گیا نا تو جس بھی دوست میں جا کر لیک کرو وہ کہتے جا نکل جا، ہم تجھ سے نہیں بولتے، تو بیٹی والا ہے، تیرے گھر میں بیٹی پل رہی ہے، تیرے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا ہے۔ کہتے میں اتنا پریشان ہوا، میں نے آ کر جہالت مجھ پر جو ہے وہ اس قدر سوار ہو چکی تھی، میرے اوپر اس قدر سنگ دلی تھی، اور میں اس قدر وحشیانہ انداز میں تھا، میں نے اپنی بیٹی کو لیا، باہر چلا گیا، میں نے وہاں پر گڑھا کھودا، میری چھوٹی بیٹی ننھے منھے ہاتھوں سے اس کو وہ بھی مٹی نکال رہی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو، اپنی لخت جگر کو اٹھایا، سرکار میں نے اس گھڑے میں جب اس کو رکھا، وہ چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، وہ زبان حال سے کہہ رہی ہوگی پاپا میں آپ کو، ابو جان میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گی، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی، مجھے بتلائیں تو صحیح کس وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے تھے، اور پیغمبر رحمت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ سرکار کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار آ رہے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا جب رب العالمین کے دربار لگے گا، تو جب یہ پوچھا جائے گا، یہ زندہ دفن کی جانے والی بیٹی پوچھے گی کہ مالک اس میرے بابا سے پوچھ کہ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا۔ حضرات آج کیا ہوتا ہے، آج کی میاں والی کا معاملہ جسے سن کر ہر ایک انسان کا دل کانپ اٹھا، اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر۔ یقین جانیے بیٹیوں کی شادی کا جب معاملہ ہوتا ہے تو یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، 2 4 5 10 20 30، میں کہتا ہوں 100 1000 تولہ بھی زیور کا ہونا، کروڑوں روپیہ بھی کو دے دے، یقین جانیے کہ بیٹی کا ایک بال بھی جو نا، بال بھی وہ بھی ہم کسی کو نہ دیں۔ یہ صرف مالی کا حکم سمجھ کر، رسول رحمت کا حکم سمجھ کر ہم بھیجتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں جی اچھا اللہ دی سپورت ہے پھر تہاڈی سپورت، صرف رب رسول کا حکم سمجھ کر۔ یہ بیٹیاں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی، معاشرے میں جیسے ان کے ساتھ سلوک معاذ اللہ کیا جاتا ہے، یہ بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کے گھر میں شہزادیوں کی طرح پلتی ہیں، ان کا پھر کیسے اللہ ماشاء اللہ کیسا برا سلوک کیا جاتا ہے، انہی کے بستر پہ رہ کر، انہی کے برتنوں میں کھا کر، اسی بیوی کے ہی جناب علی چیزوں کو استعمال کر کے اسی کو مارا پیٹا جاتا ہے، اسی پہ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہماری تربیت ہے۔ دیکھیں پیغمبر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یقین جانیے یہ حق مہر کی ہم دیتے کیا ہیں، جتنا بھی دے دیں، لیکن حضرات جب بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے، باپ سے پوچھئے یا ماں سے پوچھئے یا بھائیوں سے پوچھئے کہ وہ وقت کس قدر پریشانی کا ہوتا ہے، لیکن حضرات اتنی سنگ دلی، 7 دن کی بیٹی، وہ ننھی سی کلی، وہ کلی جو اپنے پھول کی خوشبو کی لطافت بھی پا نہ سکی، کھلی ضرور مگر کھل کر مسکرا نہ سکی، اپنا ہی باپ
5 گولیاں ماری. حضرات اس کو آپ بدتمیز کہیں گے، احمق کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جانور کہیں گے، انسان کے روپ میں حیوان کہیں گے، انسان کے روپ میں شیطان کہیں گے، کیا کہیں گے؟ جو بھی کہہ لیں، جن میں سخت سے سخت الفاظ میں تردید کر دیں کم ہے، مذمت کریں جتنی بھی اتنی ہی کم ہے. اتنا بھیانک اس نے عمل کیا، اتنی بری جسارت کی، اتنی اس نے بےہودگی کی. لیکن حضرات اس سے پیچھے کچھ محرکات ہیں. کہنے کو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ لو جی اس نے بہت بدتمیزی کی، لیکن اس بدتمیزی میں وہی نہیں، معاشرے میں اور بھی لوگ جو ذمہ دار ہیں. مثلا ہر گھر میں بے وقوف نہیں ہے، بڑی بڑی ایمان والی الحمدللہ موجود ہیں، بڑی بڑی تقوی والی مائیں بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ایمان و یقین والی بہنیں بھی موجود ہیں. مگر ہمارے معاشرے میں یہ عام نہیں ہے کہ ماں باپ خود ہی کہہ دیتے ہیں کارا رہتی نہیں ہونے. بہنیں بھی کہہ دیتی ہیں ہاں لگ رہا ہے پہلی بھی تھی ہو یہ باج بھی رہتی نہیں ہونی. بھئی ہمیں گھر سے اگر ماں باپ نے پہلے دن یہ تربیت، آج ہمیں یہ بڑا فکر ہوتا ہے بیٹے کی شادی کرنی ہے، زیور بنانا ہے، یہ جی وریاں بنانی ہیں، یہ جی یہ چیز بنانی ہے، یہ جی کھانے کا اہتمام کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں شعور کہ ہم بیٹی کو یہ بھی سمجھائیں بیٹا آپ کی شادی کرنی ہے تو جو آپ کے گھر میں لانی ہے نا آپ کی بیوی، ہماری بہو، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی لگتے جگر ہے، وہ کسی کے دل کا ٹکڑا ہے، وہ کسی کی نور بصیرت ہے. اس کو آپ نے اس کی ذہنی طور پر، فکری طور پر اس کی آپ نے مکمل نگہداشت کرنی ہے. ہم اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہی نہیں ہیں. اس معاملے میں صرف یہ نہیں کہ باپ ہی ذمہ دار ہے، اس میں والدین کا بھی معاملہ ہے. ہم اگر اپنی اولاد کو یہ تربیت پہلے دیں کہ بیٹا شادی، اور وہ مولانا صاحب کے جو نکاح پڑھاتے ہیں صرف اپنی دیہڑی کے چکر میں نہیں، علماء کا فرض بنتا ہے کہ سمجھائیں کہ بھئی آپ کا نکاح ہو رہا ہے، اب آپ پر ذمہ داری ہے مکمل اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی. مجھے یاد ہے وہ پنڈی کا واقعہ کہ رات 1:30 بجے تھے اور اس صاحب نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا، کپڑے بھی پھاڑے، اور رات کے 1:30 بجے اپنے گھر سے اپنی بیوی کو نکال دیا تھا، جوان بیوی کو. یہ کیا ماجرا ہے؟